الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وعلی اصحابہ المہتدین وعلی اولیاء الکاملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس کی بادشاہی زمینوں اور آسمانوں پر ہے، جس کی بادشاہی صدا سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے اور تمام عالموں میں بسنے والی مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی میری زندگی اور موت ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو مالک ہے یوم الدین کا۔ تمام تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے جس کی حمد اور تسبیح آسمانوں پر بسنے والی نوری مخلوق جن کی تعداد کروڑوں اربوں میں ہے کر رہے ہیں، جس کی حمد و تعریف آسمانوں میں اڑنے والے پرندے کر رہے ہیں۔ تعریف کے لائق وہی اللہ کی ذات جس کی حمد اور تعریف جن اور انسان کر رہے ہیں، جس کی تعریف اور تعظیم پانی کی تہوں میں مچھلیاں کر رہی ہیں۔ تعریف کے لائق وہی وحدہ لا شریک ہے جس کا کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی حمد اور تعظیم میں مصروف ہے۔ تعریف کے لائق وہی شخصیت ہے جو اللہ الصمد ہے۔ ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے لیکن وہ تعریف سے بے نیاز ہے۔ وہ حمد کیا ہوا ہے، کوئی حمد کر رہا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، کوئی تعظیم کر رہا ہے تو اپنے بھلے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ، آستانہ عالیہ حضرت سید قطب علی 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 شاہ۔ تو تعریف کے قابل، تعریف کے لائق وہی وحدہ لا شریک ذات ہے جس کے سامنے آپ نے اور میں نے اپنے تمام اعمال کو لے کر ایک دن حاضر ہو جانا ہے۔ اور اس وحدہ لا شریک ذات کے بعد اگر کوئی تعریف کے قابل ہے تو وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جن کے نور کو اپنے نور سے اس وقت بنایا جس وقت کچھ بھی نہ تھا، اور اپنا محبوب بنایا
اور پھر جب اپنے محبوب کی ذات کو منظر پر لانے کا ارادہ کیا تو دنیا اور کائنات کا وجود بنا دیا۔ رب کے بعد تعریف کے لائق محمد رسول اللہ کی ذات، اللہ رب العزت کے بعد تعریف کے لائق وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے جو نبیوں کی سردار ہے، جو خاتم النبیین ہے اور جو کل قیامت کے دن صاحب شفاعت ہوگی۔ اللہ رب العزت کے بعد تعریف کے لائق وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے جس کی نبوت اس وقت بھی نبوت تھی جس وقت آدم کا وجود بھی نہیں تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے بعد تعریف کے لائق اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جس کے نام نامی کے صدقے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ تعریف کے لائق اللہ کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات پاک ہے جن کے ذکر بلند کرنے کے لیے اس وحدہ لا شریک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تعریف کے لائق اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جن کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میں رب العالمین ہوں تو میرا محبوب رحمت للعالمین۔ جس کائنات کے ذرے کا میں رب ہوں اس کائنات کے ذرے کے لیے میرا محبوب رحمت۔ ساری کی ساری مخلوقات اس وحدہ لا شریک کو راضی کریں اور خالق کائنات اپنے محبوب کے بارے میں فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے محبوب میں تجھ کو راضی کر دوں گا۔ تعریف کے لائق اللہ کے بعد اب یہ شخصیت ہے جس کو رب راضی کر رہا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تعریف کے لائق وہ شخصیات ہیں جن کو کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے کلام قرآن مقدس کے اندر انعام یافتہ قرار دیا اور فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ نبیوں کی جماعت انعام یافتہ اور محمد رسول اللہ کے بعد تعریف کے لائق، اس کے بعد صدیقین کی جماعت تعریف کے لائق، اس کے بعد شہداء کی جماعت اور صالحین کی جماعت تعریف کے لائق۔ اسی صالحین کی جماعت میں سے ایک سہل شخصیت جس کا نام حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ ہے، جس کے عرس اور ختم پاک کی محفل میں اللہ نے آپ کو اور مجھے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ کے بندو میری بات غور سے سنو، اللہ رب العزت نے ایک آزمائش کے لیے وقتی طور پر ہم سب کو اس دنیا میں وقت گزارنے کے لیے بھیجا ہے اور یہ دنیا کی زندگی اس وحدہ لا شریک کی نظر میں محض کھیل اور تماشا ہے۔ اس دنیا کو ہم نے وہیں رکھنا ہے جہاں اس دنیا کا مقام اللہ اور اس کے رسول نے رکھا، جہاں اس دنیا کو صحابہ نے رکھا، جہاں اس دنیا کو اولیاء کرام اور شہداء اور صدیقین کی جماعت نے رکھا۔ دنیا میں تو رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے، دنیا میں تو رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے، یہ درس ہمیں اسلام دیتا ہے دنیا کے بارے میں۔ اس دنیا میں آزمائش کے طور پر اللہ نے ہمیں بھیجا اور ہماری رہنمائی کے لیے اس نے ہمیں ایک دین دیا اور خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند الاسلام، میرے نزدیک تو صرف اسلام ہی دین ہے۔ یہ دین، یہ نظام حیات محض عبادتوں پر مجموعہ نہیں، یہ رب نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے دیا۔ ان الدین عند الاسلام میں، اس دین میں ماں باپ کے لیے بھی رہنمائی ہے، اولاد کے لیے بھی رہنمائی ہے، شوہر اور بیوی کے لیے بھی رہنمائی ہے، ایک گھر چلانے والے کے لیے بھی رہنمائی ہے،
ایک حکمران کے لیے بھی رہنمائی ہے، ایک جج کے لیے بھی رہنمائی ہے، ایک افسر کے لیے بھی رہنمائی ہے، تجارت کرنے والے کے لیے بھی رہنمائی ہے، کسان اور کھیتی باڑی کرنے والے کے لیے بھی رہنمائی ہے، بزنس کرنے والے کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ الغرض زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کے بارے میں اس دین میں، جس کو رب نے اسلام کہا اور آپ کے میری رہنمائی کے لیے محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے عطا کیا، رہنمائی نہ ہو، کوئی ایسا زندگی کا شعبہ نہیں اس دین کے اندر۔ مسلمانوں، یہ دین ہمیں عمل کی طرف بلاتا ہے، رہنمائی تو ہے اس دین میں، اب آگے ہے کہ کون کون اس سے رہنمائی لیتا ہے۔ قرآن میں اس وحدہ اللہ شریک نے فرمایا، یہ جو دین ہے، دین اسلام میرے دوستو، یہ سلامتی ہے، اپنے لیے سلامتی، دوسروں کے لیے سلامتی، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ آپ پورے قرآن میں دیکھ لیجئے، اہدنا الصراط المستقیم، نماز ایک بندہ خود پڑھتا ہے، زبان سے وہ خود نکالتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ نہیں کہتا کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، کہتا ہے ہم سب کو ثابت قدم رکھ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب آپ نماز کے بعد یا قرآن میں یہ دعا پڑھتے ہیں تو کہیں نہیں کہتے، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ محض اپنا بھلا چاہو، اسلام سب کا بھلا چاہتا ہے، پوری انسانیت کا فائدہ چاہتا ہے۔ جتنی بھی قرآن میں تعلیمات دعا ہوئی، تعلیمات ہمیں ملتی ہیں دعا کی سب جمع کے صیغے میں، اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، اور ہمیں قیامت میں دن دوزخ کے عذاب سے بچا۔ جمع کا صیغہ ہے، اسلام سلامتی ہے تمام کے لیے۔ اور پھر اس وحدہ اللہ شریک نے قرآن میں ایمان والوں کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اگر ایمان لے آئے ہو تو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ یہ نہ ہو کہ جو چیز پسند کی ہے وہ تو کرنی ہے، جو پسند نہ آئے اس کو اختیار نہیں کرنا۔ یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں، یہ منافقوں کا شیوا ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے، زکوٰۃ نہیں دینی، روزہ تو رکھنا ہے، حج نہیں کرنا، قرآن کی تلاوت تو کرنی ہے، سچ نہیں بولنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو بھیجنا ہے، لیکن لوگوں کی عزتیں اچھالنی ہیں، رشوتیں کھانی ہیں، دوسروں کے پیٹ کاٹ کر اپنا پیٹ پالنا ہے، دھوکہ بازی کرنی ہے، تانا زانی کرنی ہے۔ یہ وہ دین ہے جو رب نے دیا؟ رب نے تو سب کو ساتھ لے کر چلنے والا دین دیا، اور پورا کا پورا اس میں شامل ہونے کا حکم ہمیں صادر فرمایا، اور فرمایا کہ اس دین پر چلنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس دین پر تم چلو گے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ الْحَسَنَةٌ، میرے محبوب کو دیکھو اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈالو۔ دیکھو کس طرح میرے محبوب نے نماز پڑھی، کس طرح مصطفیٰ کریم نے روزے رکھے، کس طرح مصطفیٰ کریم نے اپنا مال لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے لٹایا، کس طرح مصطفیٰ کریم نے جہاد کیے، کس طرح مصطفیٰ کریم نے سچائی اور امانت داری کا درس دیا، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کر کے دکھائی، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرنیلی کر کے دکھائی، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ کا روپ دکھایا، کس طرح اللہ کے رسول نے ایک شوہر کا روپ دکھایا، کس طرح اللہ کے رسول نے ایک کمانڈر کا روپ دکھایا،
تمام کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، دیکھو اور اس پر چلو۔ یہ دین جو رب نے ہمیں دیا، اس پر عمل کرنے میں ہی ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اس دنیا کے اندر ہر بندے نے اپنے ذہن سے ایک کامیابی اور ناکامی کا معیار بنا رکھا ہے کہ یہ کامیابی ہے، یہ ناکامی ہے۔ جس کا جتنا علم، جس کی جتنی سمجھ، جس کی جتنی بصیرت، جس کی جتنی وسیع و عریض سوچ، ہر بندے نے اس حساب سے ایک کامیابی اور ناکامی کا معیار بنا رکھا ہے۔ لیکن اے ایمان والو، بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان کے لیے کامیابی اور ناکامی کا وہ معیار ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے بنایا۔ جس کو اللہ کہتا ہے کامیابی ہے، جس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں کامیابی، بحیثیت مسلمان وہی کامیابی ہے۔ ایمان والوں کی نظر میں وہی کامیابی ہے۔ جس کو وہ کہیں یہ ناکامی ہے تو وہ بحیثیت اس مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ناکامی ہے۔ قرآن مقدس میں اس وحدہ لا شریک نے فلاح کا لفظ کم و بیش 40 مرتبہ استعمال کیا ایک کامیابی کے لیے۔ وہی فلاح کا لفظ جس کو آپ اور میں مسجدوں کی ممبروں سے دن میں ہر اذان میں 2 بار سنتے ہیں کہ مؤذن پکار رہا ہوتا ہے، حی الفلاح، حی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ یہ آوازیں مؤذن ہماری سماعتوں کی نظر کرتا ہے 5 وقت کی نماز میں۔ کتنے خوش قسمت ایسے ہیں جن کے جسم دھڑکتے ہیں، ان کے اندر جنبش پیدا ہوتی ہے کہ رب پکار رہا ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ خوش قسمت ہیں وہ جو مسجدوں سے